عالمہ محترمہ کلثوم صاحبہ، جو دیوبند سرزمین دیوبند سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور ماشاء اللہ بہت قابل ہیں، بہت باصلاحیت ہیں۔ دیوبند میں ایک طالبات کا ایک مدرسہ ہے، وہاں وہ پڑھاتی بھی ہیں ماشاء اللہ۔ تو ان کی تلاوت سے یہ اس مجلس کا، اس جلسے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو محترمہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جی شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ لوگ ابھی سماعت فرما رہے تھے تلاوت کلام اللہ کو، ماشاء اللہ محترمہ کلثوم صاحبہ نے
بہت اچھی تلاوت کی. جو ہماری اس ویب سائٹ کے تحت جو مدرسہ چل رہا ہے یہ قاسم العلوم، اس کے ٹیچر بھی ہیں، خاص تجوید کے ٹیچر ہیں یہ. اب میں علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور علم حاصل کرنے والوں کا مقام، عالمہ اور عالم کا مقام کیا ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب قاسمی قنوجی کے مفتی صاحب اپنے بیان سے مجلس کو منور فرمائیں. پورا پوسٹر بنا دیا اس کا. مفتی صاحب اسپیکر آن کریے، آف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء کرام اور سامعین و سامعات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے پلیٹ فارم سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے جہاں علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہم سب کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور ہم سب لوگوں نے کوشش کی ہے اور جدوجہد کی ہے اور اس کی طرف رغبت اور شوق پیدا کیا ہے اپنے اندر کہ ہم سب لوگ اللہ رب العزت والجلال کے آخری کتاب یعنی قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ارشادات اور احادیث اور جو علوم عالیہ ہیں ان تمام کو سیکھیں گے. مجھے اس مختصر سے وقت میں یہ بتلانے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کیا ہے، طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو کیا چیزیں سامنے رکھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو مختصر وقت میں بیان کرنا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ وہ لوگ جو علم کو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو بالکل بھی جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں، دین سے دور ہیں، وہ تمام لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس قرآن کریم کی آیت سے ہی اندازہ لگتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جنہیں نالج ہوتی ہے، جنہیں دین کا علم ہوتا ہے، وہ لوگ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، صحیح علم نہیں ہوتا، جانکاری نہیں ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک تعالی نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ رب العزت والجلال کے بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے
بندے جو علماء ہیں، جانکار ہیں، نالج رکھنے والے ہیں، دین کا صحیح علم ان کے پاس ہے، وہ لوگ ہی اللہ سے صحیح خشیت اور ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا دنیا میں سب سے بہتر شخص کی مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج لوگ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک سند دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے فرمان کی، اللہ کی آخری کتاب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، دوسروں تک اس کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ لوگ اس کائنات میں سب سے بہتر ہیں۔ اس لیے ہم سب قابل مبارکباد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ ان کی سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے، اسی طریقے سے لوگ نام لیتے ہیں ہر لائن میں۔ ہم لوگ اس وقت ایک پلیٹ فارم سے جڑے ہیں اور اس کو ایک درسگاہ یا ایک ادارہ یا ایک تعلیم گاہ یا ایک مدرسہ یا ایک اسکول کہہ سکتے ہیں، اکیڈمی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور سامنے رکھ کر کے علم حاصل کرنا ہے اور دینی علم حاصل کرنا ہے، جن چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے وہ اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سیکھیں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس کے جو ذمہ دار تھے، ایک دن انہوں نے رات میں اس پوری یونیورسٹی کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد جو اسٹوڈنٹ اور طالب علم اس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم پڑھ کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی نے بتایا کہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا میں بہت بڑا حافظ بننا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا کہ میں محدث بننا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا میں فقیہ بننا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے جس طالب علم کے ذہن میں جو سوال کا جواب آتا رہا وہ جواب دیتا رہا۔ ایک بالکل کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، چراغ کے روشنی میں وہ ایک کتاب کو حل کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ وہ جو ذمہ دار صاحب تھے یونیورسٹی کے، وہ جب اس کے پاس پہنچے تو بالکل ان کا دل مایوس ہو چکا تھا، اور انہوں نے وہاں پر پہنچ کر اس طالب علم سے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹا تم پڑھ رہے ہو، اکیلے پڑھ رہے ہو، تنہائی میں پڑھ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس نہیں ہے، بتاؤ کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ بس اللہ راضی ہو جائے اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ وہ اتنے خوش ہوئے اور کہا کہ آج میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا، عہد و پیمان کر لیا تھا کہ اس یونیورسٹی کو بند کر دوں گا، لیکن صرف یہ آخری طالب علم جس کے جواب کو سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اس یونیورسٹی کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے گا۔ اور وہ شخصیت کون تھی؟ وہ شخصیت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ آج ہمیں بھی اپنے اخلاص کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں تو اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے
اس لیے ہم یہ قرآن کریم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو حضرات عالم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ایڈمیشن اور داخلہ لیا ہے، انہیں بھی اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم، جو کچھ بھی ہم حاصل کریں گے وہ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ رب العزت والجلال راضی ہو جائے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتانے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ نالج ہے، ہمیں بہت زیادہ علم ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے رکھ کر کے علم حاصل کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی بے عزتی اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے نیت درست کریں اور اس کے بعد تعلیم کو حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت ساری چیزیں جو آداب کے تعلق سے سامنے رکھنی ہے ان کو بھی سیکھنا ہے، کہ ایک طالب علم جو دینی علم حاصل کرتا ہے اس کو اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آن لائن پلیٹ فارم ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر جو لوگ بھی پڑھائیں گے، جو لوگ بھی ہمیں چیزیں سکھائیں گے، ان کا احترام ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو سیکھ کر کے ہم دوسروں تک پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور عمل کرانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو رہا ہے، جیسے کتاب ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کتاب کو نیچے ہی رکھ دیتے ہیں، جس چیز پر بیٹھتے ہیں اسی پر ہی رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا ان کتابوں کے ساتھ نہایت ہی ادب کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ان کتابوں پر عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا بچھا لیا جائے، کوئی بیگ رکھ لی جائے جس میں ہم کتابیں رکھتے ہیں، اس بستے کو ہی نیچے رکھ لیا جائے، کوئی تکیہ رکھ لی جائے، رحل رکھ لی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے یہ کتاب جس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، اس کی وقعت کو اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے۔ عام طور پر مثال مشہور ہے کہ مدرسے کے اندر جو بچہ قرآن کریم یا حفظ وغیرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ قرآن آگے کو رکھتا ہے اور سینے سے لگا کر کے جاتا ہے، اور جو بچہ اسکول میں جاتا ہے وہ اپنے بیگ اور بستے کو پیٹھ پر لٹکا کر کے جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ یہ کیا ہے کہ یہ جو بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، یہ اس کی حیت یہ بتلا رہی ہے، اس کی حالت یہ بتلا رہی ہے، اس کی کیفیت یہ بتلا رہی ہے کہ اس کے نزدیک قرآن کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے، سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور یہی دین اسے آگے بھی کام آنے والا ہے۔ اور ایک جو بچہ اسکول اور کالج میں جاتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ دیکھو یہ دین جو کچھ، یہ علم جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا دین سے تو تعلق نہیں ہے، ہماری زندگی سے تعلق ہے، اور زندگی فنا ہو جائے گی تو یہ دین اور یہ جو علم ہے یہ یہیں پر پیچھے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں جو حضرات کلاس میں بیٹھ کر، درسگاہوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس تپائی اور میز پر کتابیں رکھی جاتی ہیں ان کا بھی ادب اور احترام کیا جائے، ان کے اوپر پیر نہ رکھا جائے، ان کے اوپر کھڑے نہ ہوا جائے، ان کو لانگ کر کے آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ سائڈ میں ہٹا کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں جن کے ذریعے سے ہم علم سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر قلم ہے، مثال کے طور پر کاپی ہے، ان تمام کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ قلم جو چیز ہے، قلم کی تو اللہ رب العزت والجلال نے قسم کھائی اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور جن چیزوں سے لوگ لکھتے ہیں ان کی، یہ قسم کھائی گئی۔ اللہ رب العزت والجلال نے قسم کھا کر کے قلم کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قلم کو پیروں میں لگاتے ہیں، انگلیوں میں لگاتے ہیں۔ قلم کے ذریعے سے علم سیکھا جائے گا، قلم کے ذریعے سے علم ہمارا جو سیکھیں گے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے قلم کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم جس کاغذ پر لکھ کر کے علم حاصل کریں گے اس کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ کاغذ کو ہم پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ چپلوں کے نیچے آتا ہے، جوتوں کے نیچے آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں گی تو پھر یہ علم، ہمیں جو علم نافع ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافع، کہ اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے علم نافع مانگ رہا ہوں، ایسا علم جو خود میری زندگی میں بھی نفع دے، خود میرے گھر میں بھی نفع دے، خود میری سوسائٹی میں نفع دے، اور خود دوسروں کے لیے نفع بننے کا اور وہاں تک نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ایسا علم جو ہمیں تکبر لائے، ایسا علم جو بڑائی لائے، ایسا علم جو ریاکاری لائے، ایسا علم جو گمراہی کا سبب بنے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت والجلال کے آخری پیغمبر نے پناہ مانگی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے جن تمام چیزوں سے ہمیں خود بھی ناپسندیدگی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے جو یہ موقع ہمیں دیا ہے اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ ایک سچے اور پکے طالب علم کی، عاشق قرآن کی یہ مثال ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر وقت کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی ترقی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی منازل طے نہیں کر سکتا، کسی بھی مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کو سامنے رکھا جائے اور اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کھیلنے کے متعلق سوال کیا، تو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کھیلتے کیوں ہو؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میرے پاس روزانہ آ جایا کرو، میں تمہیں ایک کتاب دے دوں گا، تم اس کو پڑھ لیا کرو، یاد کر لیا کرو، اس طریقے سے ٹائم پاس کیا کرو۔ مفتی صاحب نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی آسان الفاظ میں سبق دیا ہے کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے آلات کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہم خریدتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کو قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ ایک شخص جو حقیقی طالب علم ہوتا ہے، حقیقی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے، وہ ایک ایک منٹ کو اپنے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو رائے گا اور بیکار اور ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو موقع اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کے اندر ہمیں کتنی جد و جہد اور کتنی محنت اور کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے کبھی وہ آگے کا سبق یاد کرتا ہے، کبھی وہ پیچھے کا سبق یاد کرتا ہے، کبھی وہ خالی جب پڑھتے پڑھتے ذہن میں تھوڑی سی الجھن ہونے لگتی ہے تو اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کسی دوسری کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے اور اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے جا کر کے پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ علم کی فضا میں، علم کی وادی میں اپنے آپ کو بہت بڑا ایسا ماہر بنا کر تیار کرتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ آج یہ موقع ہمارے سامنے ہے، آج سے جو شروعات ہوئی ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو ہم جتنی بھی دیر اس پہ جڑے رہیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت والجلال کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ استاذ کیا سبق پڑھا رہا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، استاذ کس طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے اس کو ہمیں غور سے سمجھنا ہے۔ حقیقی طالب علم کی ایک مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ استاذ جو کہتا ہے اس کو نوٹ کرتا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد جہاں سمجھ میں نہیں آتا تو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ ہمارے استاذ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم وائس چانسلر مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب کسی فن کے پڑھنے والے سوال کرنے لگیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس
اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو اس علم کے اندر، فن کے اندر دلچسپی پیدا ہو گئی. ہم جو کچھ بھی خصوصاً عالم درجات جو لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، عالمہ کورس، عالم عالمہ کا کورس کرنے جا رہے ہیں، ان میں جو فنون ہے، نحو ہے، صرف ہے، اسی طریقے سے فقہ ہے، اور بھی آگے چل کے فنون بڑھیں گے، فن بڑھیں گے، تو اس میں سوال کرنا یہ اس بات کی دلچسپی کو بتلاتا ہے کہ آپ کو اس فن سے دلچسپی ہو گئی ہے اور آپ کے اندر اس فن کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہوا ہے. جن لوگوں نے شرم کی ہے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے ہیں. ہمیں بے باک ہو کر کے بغیر کسی شرم کے دینی علوم کو حاصل کرنا چاہیے، اور دین کو حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی آسان سا ایک جملہ اور شعر کہا گیا ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، جسے سبق یاد ہو گیا اسے چھٹی ہی نہ ملی. یہ خاص طور سے ان حضرات کے لیے ہے جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا اور بھی دیگر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جو مکتب ہے، مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، اکیڈمی ہے، اس کے اندر ایک انداز نرالا ہوتا ہے کہ جس کو سبق یاد ہو جاتا ہے اسے چھٹی نہیں ملتی، کیونکہ جب وہ ایک سبق یاد کر لیتا ہے تو وہ فوراً دوسرے سبق کو، آگے والے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دوسرا سبق یاد ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اس سے اگلا یعنی تیسرا سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اور جو شخص پہلا سبق ہی یاد نہیں کرتا تو اس کے لیے چھٹی ہی چھٹی ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، جسے سبق یاد ہو گیا اسے چھٹی ہی نہ ملی. یہ تمام باتیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ایک حقیقی طالب علم اور اسٹوڈنٹ ہم اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کریں گے. اسی طریقے سے اس پڑھنے اور پڑھانے میں تھوڑی سی مشقت بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں وہاں پر صبر کرنا ہے، ہمیں وہاں پر اپنے آپ کو جمع کر کے پیش کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں. کسی نے بہت ہی شاندار یہ بات کہی ہے کہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا کیمرہ آف کر لیں. جن کا بھی کیمرہ آن ہے کیمرہ آف کریں برائے کرم، اپنا کیمرہ آف کر لیں. یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو کم ہمت اور بے بس ظاہر کر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اس کام کو ہم نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے. انسانوں نے ہی تمام ترقیاں کی ہیں اور انسان آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو دماغ ہی ایسا دیا ہے جو بڑھنے والا، سوچنے والا، ریسرچ کرنے والا، غور و فکر کرنے والا. تو ہم کیوں نہیں یہ چیزیں سیکھ سکتے اور کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور علم کو ہم حاصل کر کے نفع بخش بنانے کی کوشش بھی کریں گے. اسی طریقے سے ہم جو کتابیں اور جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان تمام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے اس لیے ہم اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں. ہر پچھلی چیز کے اوپر اگلی والی چیز ٹکی ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے. جب ہم پہلا سبق، پہلا لیسن پڑھیں گے تو ہم دوسرا سبق اور دوسرا لیسن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جب ہم دوسرا پڑھیں گے تو تیسرا آسان ہو جائے گا. جب پہلی کتاب ہمارے لیے بہت ازبر اور اچھی اور سمجھ کر کے پڑھی ہوئی ہوگی اور وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی تو اس سے اگلی آنے والی کتاب بھی آسان ہو جائے گی. یہ تمام باتیں اگر ہمارے سامنے رہیں گی اور علم کی فضیلت رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنے والوں کے کیا فضائل بتائے ہیں، کہ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے اس قرآن کے علوم کو، احادیث کو اور دین کی شریعت کے فنون کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آج یہ مقام، یہ اعلیٰ مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں،
جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، جو احادیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں چلا جاتا، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر جو اللہ رب العزت والجلال کی مخلوق ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں صرف دین کا علم حاصل کرنے والوں کو حاصل ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں علم کی فضیلت کے اعتبار سے اور علم کی بلندی کے اعتبار سے، اور ایک طالب علم کو کیا کیا چیزیں اور کن چیزوں کا ادب کرنا چاہیے، آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ مختصر سا وقت تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال ان چھوٹی اور مختصر باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شوق اور جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، اور بغیر اپنے اندر تکبر اور بڑائی کے علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جتنا بھی ہم علم حاصل کریں، جذبے اور شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے اور آمین۔ کتابوں کو آسان فرمائے۔ اساتذہ کا احترام ہے، کتابوں کا احترام ہے، اسی طریقے سے علم کو اپنے اندر جو اہمیت دینی چاہیے دلوں میں، آج ان تمام چیزوں کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مفتی عبدالغفور صاحب قاسمی قنوجی، جو ہمارے اس ویب سائٹ کے تحت جو مدرسہ چل رہا ہے، یہ قاسم العلوم، اس کے خاص استاذ ہیں، خاص تفسیر کے استاذ ہیں۔ ماشاء اللہ، ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، اپنا کیمرہ آف رکھیں، اپنا کیمرہ آف کر لیں برائے کرم۔ ان کا کیمرہ آن ہے، کیمرہ آف کریں۔ بہت دیر سے یہ ہم اعلان کر رہے ہیں، شاید ان تک یہ جو ہے بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اپنا کیمرہ آف کر لیں۔ اب میں قرآن کی عظمت پر بیان کرنے کے لیے اسی ہمارے یہ قاسم العلوم مدرسے کے استاذ ٹیچر حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب قاسمی سنبھلی، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا الحمد کیمرہ للہ۔ آف کریں، اپنا کیمرہ آف کر لیں، صرف استاذ کے علاوہ سب لوگ اپنا کیمرہ آف کر لیں۔ بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ کیمرہ آف کر لیں اپنا، شروع فرمائیں صاحب۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس وقت جس موضوع پر مجھ کو بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے عظمت قرآن۔ تو بلا کسی تمہید اور تاخیر کے میں اپنے موضوع پر گفتگو شروع کرتا ہوں، اور اس موضوع کے اندر خاص طور پر میں آپ سبھی سامعین اور سامعات کے سامنے 3 اہم پوائنٹس اور 3 اہم باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے۔ ہمارا تعلق قرآن کریم سے، ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ہو جائے، یہ بات کیوں زیادہ اہم ہے، ہمارا کنیکشن قرآن کریم سے جڑ جائے۔ دوسری بات، اس بات پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر بنیادی کیا حقوق ہیں۔
اور تیسری بات ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ قرآن کریم سے جب ہمارا رشتہ قائم ہو جائے گا، قرآن کریم سے ہمارا کنیکشن جڑ جائے گا، تو پھر قرآن کریم سے ہمارا تعلق اور رشتہ جڑنے کے بعد ہمیں اس پر کیا ملے گا، اور اگر ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کیا، تو اس سے ہمیں کیا خامیازہ بھگتنا پڑے گا اور ہمیں اس کا کیا نقصان ہوگا۔ تو ان تین باتوں پر مختصراً آپ سبھی سامعین کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے، قرآن کریم سے ہمارا کنیکشن کیوں ضروری ہے، اس کا جواب اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم جس واسطے سے اور جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے، ریویلیشن کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے ہمیں وحی کی حقیقت کو اور وحی کی اہمیت کو جاننا ہے کہ یہ وحی ہے کیا چیز۔ جب ہم وحی کی حقیقت کو اور ریویلیشن کو ہم صحیح سے جان لیں گے تو اس سوال کا جواب ہمیں آٹومیٹک معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے۔ وحی کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم سبھی بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات کے اندر جو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالی نے جو ہمیں کریٹ کیا ہے، اس کائنات میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم سبھی جانتے ہیں، اور وہ مقصد ہے امتحان۔ یہ کائنات ہمارے لیے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات دارالامتحان ہے۔ ہم اس وقت ایگزام ہال کے اندر ہیں۔ تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر جو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ تو گویا کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے اوپر دو ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کائنات کو، اس یونیورس کو جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو دو ذمہ داریوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور ان چیزوں کے استعمال کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو سامنے رکھے کہ کون سی چیز کے استعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور کون سی چیز کے استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان دونوں باتوں کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی کہ اس کائنات کی چیزوں سے، اشیاء سے ہم تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہمیں علم ہو کہ فلاں چیز کی خاصیت کیا ہے، فلاں چیز کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات کا ہم علم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی چیز کے استعمال سے راضی ہے اور کون سی چیز کے استعمال سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی۔ علم کے بغیر نہ تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، فلاں چیز کے فوائد کیا ہیں، فلاں چیز کے خواص کیا ہیں۔ اسی طرح سے علم کے بغیر ہمیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ تین ذریعے علم حاصل کرنے کے بنائے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہوتا ہے حواس خمسہ، جس کو انگلش کے اندر 5 فیکلٹیز کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کا دیا ہے وہ ہے عقل، اور تیسرا ذریعہ ہے وحی۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ پیر کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا رنگ کیسا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کانوں سے سن کر کے ان چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔
زبان کے ذریعے سے ہم چکر کے علم حاصل کرتے ہیں، ناک کے ذریعے سے سونگھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے پکڑ کے ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ فلاں چیز سخت ہے یا فلاں چیز نرم ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے عقل، کہ عقل کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ان تینوں اسباب کے اندر، ان تینوں ذرائع کے اندر ترتیب اس طرح سے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو چیزیں ہمیں اپنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں ہم عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح سے جو چیزیں ہمیں وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں ہم اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لیجئے، ایک ایگزامپل لیجئے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے، آپ حضرات کے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، تو موبائل کو دیکھ کر کے ہم میں سے ہر ایک یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ موبائل کا اور ٹیبلٹ کا رنگ کیسا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ٹیبلٹ کو پکڑ کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سختی ہے یا نرمی ہے۔ اسی طرح سے ہم عقل کے ذریعے سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کا کریٹر اور اس ٹیبلٹ کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جن باتوں کا علم ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، ان باتوں کا علم ہم اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس ٹیبلٹ کا رنگ اور اس کی سختی اور نرمی کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ اسی طرح سے ہمیں جو اس بات کا علم ہوا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے عقل کے ذریعے سے، تو اس بات کا علم اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے نہیں جان سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جن باتوں کو وحی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، ان باتوں کو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتے۔ تو گویا کہ ان تینوں ذرائعوں میں سے ہر ایک کا ایک محدود دائرہ ہے، حواس سے خمسہ کا ایک محدود دائرہ ہے کہ وہ ایک حد تک کام کرے گی۔ اسی طرح سے عقل کے ایک دائرہ ہے کہ عقل ایک حد تک کام کرے گی۔ جہاں پر حواس خمسہ کا دائرہ رکتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں پر عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں پر عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں پر وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کا رنگ کالا ہے۔ اسی طرح سے اپنی عقل کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کو، اس موبائل کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن ہم اپنی عقل کے ذریعے اور حواس خمسہ کے ذریعے سے یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کو، اس موبائل کو کس طرح سے ہم استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور کس طرح سے ہم استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ ظاہر ہے اس طرح کے سوالات کا علم اور اس طرح کے سوالات کے جو جوابات ملتے ہیں وہ ہمیں وحی کے ذریعے سے ملتے ہیں، کہ یہ وحی متعین کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا استعمال کب حرام ہوگا اور ان چیزوں کا استعمال کب حلال ہوگا، کب حرام نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر وحی کی شروع ہوتی ہے، اور وحی کے ذریعے سے یہ قرآن کریم ہم تک کیا ہے پہنچا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں جو پیدا کی ہیں، ان چیزوں کا استعمال، کون سی چیز کا استعمال حلال ہے، کون سی چیز کا استعمال حرام ہے، یہ قرآن کریم متعین کرے گا، اور یہ قرآن کریم ہم کو بتلائے گا۔ قرآن کریم ہی ہمیں گائیڈ اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو پہلی چیز کا جواب ہمیں مل چکا ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے بغیر اس کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس قرآن کریم کے بغیر اس کائنات کے اندر ہم حلال اور حرام کو پہچان نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہو گیا کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دوسری بات، مختصراً اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری بات کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ تو بنیادی طور پر قرآن کریم کے ہمارے اوپر 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعثت کے 4 مقاصد ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد کیا تھا؟ صرف تلاوت نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس انداز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو پہلا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھ کر کے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ہم سیکھ کر کے پڑھنے پر ہم قادر ہو جائیں، قدرت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے اندر آپ حضرات کے لیے ایک کورس اسی کا رکھا گیا ہے کہ ناظرے کے ذریعے سے، حفظ کے ذریعے سے آپ حضرات، اور اسی طرح سے اس کے اندر تجوید کو شامل کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ تو پہلا حق ہو گیا قرآن کریم کا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب ہم پڑھنے لگیں تو دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ اسی وقت جان سکتے ہیں جب کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو، قرآن کریم کی تفسیر ہمیں معلوم ہو۔ اور ماشاءاللہ اس کے لیے بھی اس پلیٹ فارم کے اندر، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے تفسیر کا کورس جو ہے منعقد کیا گیا ہے، عالمیت کا کورس جو ہے رکھا گیا ہے، تاکہ وہ حضرات جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تشنگی کو بجھائیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جب پڑھنا سیکھ جائیں گے، قرآن کریم کو جب ہم سمجھنے لگیں گے، تو تیسرا حق یہ ہے کہ اب ہم قرآن کریم کے احکامات پر، قرآن کریم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم نے جن باتوں سے ہمیں روکا ان سے ہم دور رہنے والے بن جائیں۔ تو بنیادی طور پر یہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر 3 حقوق ہیں۔ آخری بات مختصراً بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے اگر ہم اپنا تعلق اور ریلیشن مضبوط کر لیں گے، کنیکشن مضبوط کر لیں گے، تو اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے ابتدا کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کریم سے جڑنے کے بعد، قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کے بعد ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ایسا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ دنیا کے اندر ایسا سرٹیفکیٹ کہیں نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے سرٹیفکیٹ؟ وہ سند کیا ہے؟ وہ ڈگری کیا ہے؟ وہ ڈگری یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور قرآن کریم کو سکھائیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی جانب سے ڈگری دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ قرآن کریم سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، قرآن کریم سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑا، تو اس پر ہمیں بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا اور ہمیں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ آج مسلمان پوری کائنات دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بالکل یہ بات صادق آتی ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ذلت و رسوائی کا شکار ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ بس آخری بات میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر کتنی خرابیاں آ گئیں، اور ہمارا جو دبدبہ اور رعب تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کو ایجاد کیا تھا اور وہ تحریک ریشمی رومال کو قائم کرنے والے تھے۔ انگریز نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد 2 سال کچھ مہینے جیل کے اندر ڈالا۔ حضرت جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے وقت کے علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اس وقت امت جو ذب و حالی کا شکار ہے، اس وقت جو امت ذلت و پستی کا شکار ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیے۔ تو بعد میں حضرت سے پوچھا، حضرت آپ بتائیے آپ کا اس میں کیا تجربہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 سال میں مالٹا کی جیل میں رہا، اور میں نے غور کیا
امت کی ذب و حالی کے اسباب پر تو مجھے دو سبب نظر آئے۔ پہلا سبب حضرت نے بیان کیا کہ آپس کا اختلاف، اور دوسرا سبب یہ کہ اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ذلت و پستی ہمیں آخرت میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی بطور شکایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار الہ العالمین، میری اس قوم نے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگ، یہ چند باتیں قرآن کریم کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، عرض کی ہیں۔ تو خلاصتاً میں آپ سے پھر بیان کر دوں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے، قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اسی طرح سے قرآن سے جڑنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، اور اگر ہم نے قرآن سے تعلق قائم نہیں کیا تو اس کا ہمیں کیا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے مفتی محمد عمران صاحب قاسمی سنبھلی۔ اب میں وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت، یعنی آپ اپنے وقت کی کیسے حفاظت کریں اور اپنے وقت کو کیسے یوز کریں، کس طرح استعمال کریں گے اپنے وقت کو اپنے ٹائم کو کیسے بچائیں گے، اور غلط چیزوں میں اپنے وقت کو ٹائم کو نہ لگا کر اچھی چیزوں میں کیسے لگانا ہے، اس ٹاپک پر، اس موضوع پر میں بیان کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا مفتی محمد سعادت حسین صاحب امروہوی سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے اس بیان سے تمام سامعین اور سامعات کے دلوں کو منور فرمائیں۔ مفتی سعادت صاحب تشریف لائیں۔ مفتی صاحب اپنا مائک آن کریں، مائک۔ ابھی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ بھائی جن لوگوں نے اپنا کیمرہ آن کیا ہے وہ آف کر لیں، بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پلیز اپنا کیمرہ آف رکھیں۔ مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی، دوبارہ دیکھیں ذرا، دوبارہ جوائن کیجیے۔ اپنا کیمرہ آف رکھیں، اپنا کیمرہ آف رکھیں۔ یہ توحید صاحب ہے کوئی، یہ امیر نام لکھا ہوا ہے، کوئی سعید نام سے ہیں، اپنا کیمرہ آف کریں۔ یہ امیر کون ہے، کیا ہے یہ؟ ان کا کیمرہ بہت دیر سے آن ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ اپنا کیمرہ بند کر لیں، اپنا کیمرہ بند کریں، آف کریں، کیمرہ آف کر لیں۔ تھوڑی دیر میں مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کیمرہ آف کر لیں، کیمرہ آف کریں اپنا۔ کیمرہ بند کرو رے۔ جی شروع فرمائیں مفتی صاحب، ذرا مائک آن کر لیں، مائک اپنا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی الحمد اپنا للہ رب مائک اور العالمین، کیمرہ آف کر لیں، صرف مفتی صاحب کے علاوہ سب لوگ اپنا کیمرہ بھی آف کر لیں، مائک بھی آف کر لیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق ہمارے اس اکیڈمی کے ذمہ داران اور ڈائریکٹر حضرات اور معزز سامعین اور سامعات، کافی دیر سے یہ ہمارا افتتاحی پروگرام چل رہا ہے اور مختلف عنوانات پر مختلف اساتذہ اور مفتیان کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، وقت کی قدر و قیمت، دا ویلیو آف ٹائم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنی انرجی کو صرف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو دوسری نعمتوں سے نہیں نوازا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، کسی کو بہت اچھا گھر دیا، کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی۔ ظاہر ہے یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو کسی کے پاس ہیں اور بہت سوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، اس میں حاکم اور محکوم کا فرق نہیں ہے، اس میں بادشاہ اور غلام کا فرق نہیں ہے، اس میں شہر میں رہنے والے اور گاؤں میں رہنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر انسان جب وہ صبح کو بیدار ہوتا ہے، جب سورج کی کرنیں آسمان پر نکلتی ہیں، تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 24 گھنٹے ہر دن ہر صبح میں عطا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان 24 گھنٹوں کو کس طرح صرف کر رہا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے ایک ایک منٹ کا نہیں بلکہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتا ہے۔ اس کے یہاں ایک فہرست ہے، اس کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے اور ہر کام کے لیے ایک متعین وقت اس نے طے کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ترقی کی وہ منازل طے کرے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، اور اگر وہ کسی کمپنی کا مالک ہے تو اس کی کمپنی فیمس ہو جائے گی اور وہ ترقی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی، اور اگر وہ طالب علم ہے تو اس کی صلاحیت پروان چڑھے گی، اور اپنی کلاس کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر اس کی ایک شناخت ہوگی، اس کی ایک پہچان ہوگی، اور اس کے بارے میں اس کے دوستوں کا، اس سے ملنے جلنے والوں کا یہ تأثر ہوگا کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف ایک وہ انسان ہے جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے جینے کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، وہ کبھی چوراہے پر بیٹھتا ہے، کبھی موبائل کی اسکرین پر گھنٹوں صرف کرتا ہے، کبھی فضول مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان 2026 کی دنیا میں ترقی کی جس منزل پر ابھی موجود ہے، 2036 میں بھی وہیں پر موجود ہوگا، اور 10 سال کے بعد بھی اس کی اپنی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی بڑا مقام اس نے حاصل نہیں کیا ہوگا، اور اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وجہ اس کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس نے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں، آپ اندازہ لگا لیں یا آپ ریسرچ کر لیں یا آپ تحقیق کر لیں یا آپ ہماری بات کو مان لیں، خواہ وہ دینی اعتبار سے کامیاب مانے جاتے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے کامیاب مانے جاتے ہوں، جو شخص بھی اس دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کامیاب ہے، اگر آپ اس کی لائف کو پڑھیں گے، اس کے دن اور رات کے نظام کو دیکھیں گے، تو اس کی زندگی میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہوگی وہ وقت کی قدر و قیمت ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان سے جن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا
اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی تھی اس کو اس نے کہاں صرف کیا۔ وقت ہی زندگی ہے، یعنی زندگی کا دوسرا نام گویا کہ وقت ہے۔ وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا الگ سے تصور کیا جائے، بلکہ وقت زندگی ہی کا نام ہے۔ اور وقت کے بارے میں عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا کے اندر ہر شخص مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کرنسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں ان سے اس کو محبت ہے، لیکن جب لکھنے والے نے محاورہ لکھا اور عربی زبان کی تعبیر جب استعمال کی گئی تو اس میں سونے سے تشبیہ دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ سونا بھی وقت کی اہمیت کے مقابلے میں اور وقت کی قدر و قیمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ ایک انگریزی فریز سے سمجھ میں آتی ہے، جو انگریزی فریز کے اندر موجود ہے، ٹائم ونس لوس از لوس فار ایور، یعنی آپ کے پاس صحت ہے، اچانک سے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، آپ نے علاج کرایا، آپ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا مال ضائع ہو گیا، آپ کے پیسے کھو گئے، ممکن ہے مل جائیں، ممکن ہے آپ محنت کر کے دوبارہ کما لیں، لیکن یہ جو وقت کی نعمت ہے یہ اس انداز کی ہے اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ جب یہ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ آج بدھ کا روز ہے، آج جب یہ دن مکمل ہو گیا، یہ رات مکمل ہو جائے گی، تو فیوچر میں یعنی مستقبل میں کبھی بھی یہ وقت دوبارہ پلٹ کر قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا جو آج ہے۔ اب جو وقت آئے گا وہ آنے والا وقت ہوگا، یعنی پاسٹ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ جو پریزنٹ یہ لمحہ بلمحہ سیکنڈ در سیکنڈ پاسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور فیوچر کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خواہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں یا دینی اعتبار سے کامیاب ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہوگا اور نظام الاوقات بنانا ہوگا۔ فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کام کرنا ہے، 4 بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے، 5 بجے آپ کی یہ مصروفیت ہے، مغرب کے بعد آپ کو کھانا بنانا ہے، عشاء کے بعد آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے یا تفریح کرنی ہے یا گھر کے دیگر کام کرنے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے، آپ کا کوئی وقت فارغ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فارغ وقت میں ہی شیطانی خیالات آتے ہیں، اور جو لوگ فارغ رہتے ہیں، مصروف نہیں رہتے، وہی طرح طرح کی خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، اور نہ وہ اپنے گھر کے کامیاب فرد بنتے ہیں اور نہ وہ قوم کے لیے اور ملت کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے پاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں سے اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ خود اپنی قدر کریں۔ دیکھیے، جو اپنے وقت کی خود قدر نہیں کرتا تو دوسرے لوگ بھی اس کے وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے وقت کی خود قدر کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کا، آپ کے پڑوسیوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے متعلقین کا یہ تأثر ہوگا، اور جب بھی وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پہلے اپنی گھڑی کو دیکھیں گے، پہلے وہ ٹائم دیکھیں گے، اور جیسے ہی ان کی ٹائم پر نظر پڑے گی تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ اس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت وہ اس کام میں مصروف ہوں گے، اس وقت ان کو فون کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جب جو شخص چاہے آپ سے رابطہ کر لے، جو شخص جب چاہے آپ سے بات کر لے، جو شخص جتنی دیر چاہے آپ سے فضول بکواس کر لے، تو وہ آپ کو جب چاہے گا جب فون ملا دے گا، کیونکہ آپ نے اپنی امیج ایسی بنائی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں تصور آپ کے جاننے والوں کا یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر نہیں کرتے اور آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر میں محترم بن جاتے ہیں، ویلیویبل بن جاتے ہیں، قیمتی بن جاتے ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ جو مرحلہ آپ سر کرنے جا رہے ہیں، جس کا آج آغاز ہے، تعلیمی جو میدان ہے، طلب علم کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر تو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا 2 بزرگوں کے واقعات سنا کر کے، کہ طلب علم کے اندر لوگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ پڑھ کر کے حیران رہ جائیں گے، اور ان لوگوں کو اپنے وقت کی کتنی قدر تھی، کتنی اہمیت تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں سہارنپور کے اندر. انہوں نے رات کا کھانا تقریباً ترک کر دیا تھا صرف اس لیے کہ جتنی دیر میں رات کا کھانا کھاؤں گا اتنی دیر میں چند صفحات پڑھ لوں گا. چنانچہ انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے کہ جب وہ رات کو مطالعہ کرتے تھے تو ان کی بہن لقمہ بنا کر کے ان کو کھلاتی تھی اور وہ مطالعے میں غرق رہتے تھے، بزی رہتے تھے. جو ہی ان کا منہ بند ہوتا تھا تو بہن دوسرا لقمہ سالن سے لگاتی اور ان کے منہ میں دے دیتی. ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سبزی کیا بنی ہے اور آج کھانے میں کیا بنا تھا، کیونکہ ان کا ذہن و دماغ پورا کتاب میں رہتا تھا. یہ تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح پڑوس ملک کے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کریم کی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن کے نام سے لکھی ہے، ان کا یہ واقعہ ہے کہ جب دوپہر میں مدرسے کی چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ لائبریری کے ناظم سے، جو لائبریرین بندہ ہوتا ہے، اس سے انہوں نے رابطہ کر رکھا تھا کہ جب تم دوپہر کی چھٹی میں اپنے گھر جاؤ گے تو مجھے لائبریری میں بند کر کے چلے جانا. میں اطمینان سے کتابوں کی سیر کروں گا، مطالعہ کروں گا، کتابوں کی ورق گردانی کروں گا، اور جب تم آؤ گے تب مجھے کھول دینا. تو اتنا انہوں نے اپنے آپ کو کتابوں کے مطالعے میں غرق کر رکھا تھا. اور وقت کی یہ اہمیت ان لوگوں کے یہاں تھی، اور وقت کی اسی اہمیت کے نتیجے میں آج یہ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ ان کی باتوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. یعنی اگر کوئی کام ایسا کر رہے ہیں آپ جس کا فیوچر میں، مستقبل میں کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، تو آپ اس کو ترک کر دیجئے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اگر آنے والا دن یعنی ٹمورو، اگر آپ کا کل پچھلے کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ صرف عمر کے اعتبار سے بڑے ہو رہے ہیں، آپ شعور کے اعتبار سے آپ کی عقل میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہر دن اگر آپ کچھ نیا نہیں سیکھتے، ہر دن آپ کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، تو آپ کا یسٹرڈے اور ٹمورو یہ بالکل ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو آنے والی کل ہے وہ ہماری پچھلی کل سے بہتر ہونی چاہیے. اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجئے، نظام الاوقات بنائیے، اپنی کاپی میں نظام مرتب کیجئے کہ 24 گھنٹے ہیں، اتنے گھنٹے مجھے سونا ہے، اتنے گھنٹے مجھے گھر کے کام نمٹانے ہیں، اتنے گھنٹے مجھے اسباق میں حاضری دینی ہے، اور اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے. یہاں تک کہ تفریح کا اور کھیل کا وقت بھی آپ کی کاپی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. اور جو چیزیں وقت کو برباد کر رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے. بس میں ایک چیز کا نام لوں گا، موبائل کے غلط استعمال کا. آج کل اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. موبائل کو جس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا تھا ہم نے وہ مقصد ترک کر دیا، اور ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا اور تفریح کا آلہ بنا لیا. اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ موبائل کے صرف دو مقصد ہیں. نمبر 1 کمیونیکیشن، نمبر 2 انفارمیشن. یعنی آپ کو کسی سے رابطہ کرنا ہے، آپ کے عزیز و اقارب آپ سے دور ہیں تو آپ ان کو فون کیجئے اور ان کی خیریت معلوم کیجئے. یا آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے کسی ملک کے بارے میں، کسی ٹرین کے بارے میں، سفر پر آپ جا رہے ہیں تو آپ ٹکٹ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ کو تحقیق کرنی ہے، موبائل میں کتابیں ہیں، نیٹ پر مواد ہیں، کتابیں موجود ہیں PDF کی شکل میں، تو اس کے لیے آپ موبائل استعمال کیجئے. باقی تفریح کے لیے اور کامیڈی کے لیے اور اپنا وقت برباد کرنے کے لیے موبائل استعمال مت کیجئے. جو لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کانٹینٹ بنا کر کے اپنی بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، اور جو لوگ بلا وجہ دیکھ رہے ہیں ان کو سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور ان کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے. اس لیے موبائل کے استعمال کو محدود کیجئے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ موبائل کا لوک کھولنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ موبائل کیوں کھول رہے ہیں. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ موبائل کس مقصد کے لیے موبائل کا لوک کھول رہے ہیں تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے موبائل استعمال کرنا نہیں سیکھا ہے. ابھی آپ موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے. اور جس شخص کو موبائل استعمال کرتا ہے وہ نہ دین کا بچتا ہے، نہ دنیا کا بچتا ہے، نہ فیملی کا بچتا ہے، نہ اپنا بچتا ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیتا ہے. اس لیے خلاصے کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں
ہمارے اوپر ہر دم سایہ فگن رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہم نے فضول مجالس میں، بلا وجہ کی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، جن باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یعنی ہر وہ بات جس کا نہ آپ کے دین سے تعلق ہے نہ آپ کی دنیا اس سے بہتر ہو رہی ہے، تو آپ ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند مختصر باتوں پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے کلاس کے آغاز سے پہلے ایک بہت ہی مختصر، یوزفل اور مفید پروگرام رکھا، جس سے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مفتی محمد سعادت حسین قاسمی ہم لوگ۔ اب جو ہے ہماری اکیڈمی کے کچھ رولز ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قوانین ہیں، اور اسی طرح اکیڈمی کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ میں ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے اپنی اکیڈمی کے ہی ایک بہت خاص ٹیچر اور ذمہ دار کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، جناب حضرت مولانا محمد صاحب قاسمی بنارسی۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت جو ہے اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ مولانا محمد صاحب تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے ہمارے ادارے کے چند ضروری قوانین اور ہدایات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ادارہ ایک ویب سائٹ کے تحت چلتا ہے۔ ویب سائٹ کا نام ہے ذریعہ ہب، اور ہمارے اس ادارے کا نام جو اس ویب سائٹ کے تحت چلتا ہے اس کا نام ہے ای قاسم العلوم، اور اس کا ہیڈ آفس دیوبند کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی یہاں آئے تو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، خواہ دینی ادارہ ہو یا دنیاوی ادارہ ہو، ہر ادارے کے اپنے کچھ اصول، ضوابط اور رولز ہوتے ہیں۔ انہی قوانین اور رولز کی پابندی سے ادارے میں نظم و ضبط قائم رہتا ہے۔ ہمارے اس آن لائن ادارے کے بھی چند رولز اور قوانین ہیں، اور یہ قوانین جو ہم نے بنائے ہیں، یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بنائے ہیں۔ یہ کسی پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، پریشر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب آپ ان قوانین کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی بہتر تعلیم، آپ کی اور ادارے کی کامیابی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ جو باتیں اور جو ہدایات آپ کے سامنے آئیں ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پوری ذمہ داری، امانت و دیانت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں ایک ایک کر کے ادارے کے چند ضروری قوانین اور ہدایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی کریں۔ ابھی مفتی سعادت صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے بیان کیا کہ وقت کی پابندی علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی کلاس کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر آپ کی کلاس کا وقت 8 بجے ہے، اس سے 5 منٹ پہلے ہی اپنا نیٹ آن کر کے تیار رہیں، بالکل باوضو ہو کر بیٹھیں، اور جیسے ہی کلاس کا لنک آئے فوراً کلاس جوائن کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ وقت ہوتے ہی سبق شروع ہو جایا کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، بغیر عذر کے چھٹی نہ کریں، بلا وجہ چھٹی نہ کریں کہ آج میرا دل نہیں کر رہا ہے، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں یا تھکی ہوئی ہوں، آج ریسٹ کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یا ایسا بھی نہ کریں کہ کلاس جوائن کر لیں اور حاضری دے کر بھاگ جائیں، ایسا بھی نہ کریں۔ پورا وقت پوری کلاس بہت غور سے سنیں۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس میں شامل نہ ہو سکیں تو اس کی اطلاع ضرور دیں، ڈائریکٹر صاحب کو دے دیں یا جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کو دیں، لیکن اطلاع ضرور دیں۔ نمبر 3، کلاس کے دوران پوری توجہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کلاس جوائن کر لی اور دیگر کاموں میں لگ گئے، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹا کھول کر بیٹھ گئے، یا فون کالز یا گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایسا نہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ سبق سنیں۔ نمبر 4، نوٹس ضرور بنائیں۔ سبق صرف سن لینے پر اکتفا نہ کریں،
نوٹس جو پوائنٹس آتے ہیں سبق میں ان کو نوٹ کرتے رہیں تاکہ بعد میں ان کا دہرانا آسان ہو۔ نمبر 5، ہوم ورک اور اسائنمنٹ وقت پر جمع کریں۔ جو بھی کام آپ کو کرنے کے لیے دیا جائے، کچھ لکھنے کے لیے دیا جائے یا کچھ یاد کرنے کے لیے دیا جائے، اسے وقت پر پورا کریں، اس میں سستی اور بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ نمبر 6، گروپ میں صرف ضروری میسج بھیجیں۔ آپ جس بھی کلاس کے گروپ میں ایڈ ہیں اس میں کوئی ضروری میسج ہو وہی بھیجیں، غیر ضروری بحث کرنے، اسی طرح فارورڈ میسیجز اور یا ویڈیو وغیرہ بھیجنے سے بالکل پرہیز کریں۔ غیر ضروری میسج بالکل نہ کریں۔ گروپ میں اور بھی لوگ ہیں تو انہیں اس سے دقت ہوتی ہے، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کریں۔ نمبر 7، اگر سبق سمجھ میں نہ آئے یا سبق میں کوئی بات ادھوری رہ جائے، وہ سمجھ میں نہ آئے، تو سبق ختم ہونے کے بعد استاد سے ادب کے ساتھ سوال ضرور کریں۔ ایسا نہ کریں کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، مفتی عبدالغفور صاحب نے اس کے بارے میں بتلایا تفصیل سے کہ اگر آپ نے پہلا لیسن نہیں سمجھا تو دوسرا لیسن آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، تو اسے بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو ادب کے ساتھ سوال کریں۔ نمبر 8، سبق کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ مکمل طور پر بند رکھیں، بالکل بند رکھیں۔ اگر کچھ پوچھا جائے یا بولنے کے لیے کہا جائے تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں لیکن کیمرہ پھر بھی بند رکھیں۔ نمبر 9، ادارے کا تعلیمی مواد شیئر نہ کریں، مثلا کلاس کی لنک ہے یا سبق کی ریکارڈنگ وغیرہ ہے، یہ ادارے کی اجازت کے بغیر کہیں شیئر نہ کریں۔ نمبر 10، تعلقات نہ بڑھائیں۔ گروپ میں جو دوسرے نمبرات ہیں، جو دوسرے ساتھی ہیں ساتھ میں پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں، ان کے نمبرات پر کال کر کے یا میسج کر کے بلا وجہ دوستی نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اگر کوئی ضروری کام ہے یا کوئی بات سبق کے متعلق معلوم کرنی یا پوچھنی ہے تو اس کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ دوستیاں نہ کریں۔ نمبر 11، اگر کسی وجہ سے پڑھائی میں رکاوٹ پیش آ جائے، آپ آگے اپنی تعلیم جاری نہ رکھنا چاہیں یا نہ رکھ سکیں تو ایسا نہ کریں کہ خاموشی سے غائب ہو جائیں، بلکہ ڈائریکٹر صاحب کو ضرور اطلاع کریں کہ ہمارے سامنے پریشانی ہے، مشکل پیش آ گئی، ہم کسی وجہ سے ہم اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتے، اطلاع کر کے جائیں، بغیر اطلاع کے نہ جائیں۔ نمبر 12، اگر سبق سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی اور پریشانی ہو رہی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو، تو ایسا نہ کریں کہ کلاس یا گروپ آپ چھوڑ دیں، بلکہ ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کریں، ان کے سامنے شکایت رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسی دشواری پیش آ رہی ہے، ہمیں سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی بات ہو آپ ڈائریکٹر صاحب سے ضرور کریں۔ نمبر 13، انتظامیہ اگر کسی وقت گروپ کو صرف اعلانات کے لیے بند کر دے تو اس پر اعتراض نہ کریں کہ بھائی گروپ جو اونلی ایڈمن کیوں کر دیا گیا۔ یہ جو ہے نظم برقرار رکھنے اور سب کی سہولت کے لیے وقتاً فوقتاً کیا جا سکتا ہے، آپ اسے تسلیم کریں۔ نمبر 14، دوران کلاس پرسکون جگہ بیٹھیں، ایسی جگہ سے کلاس نہ لیں جہاں شور شرابہ ہو رہا ہو، اس سے آپ کو بھی خلل ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، اور جو دوسرے پڑھنے والے ہیں ساتھ میں انہیں بھی خلل ہوگا، پڑھانے والوں کو بھی دقت ہوگی۔ اس لیے سبق جو سنیں، کلاس جو لیں، وہ پرسکون جگہ بیٹھ کر لیں۔ نمبر 15، ادارے کی عزت اپنی عزت سمجھیں، ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں جس سے ادارے یا اساتذہ کی یا خود آپ کی بدنامی ہو، ایسے عمل سے بالکل بچیں۔ ایک آخری بات کہ اگر کسی طالب علم کو کسی استاد سے یا انتظامیہ نے کوئی فیصلہ کیا، اس فیصلے سے یا کسی ساتھی طالب علم سے کوئی بھی شکایت ہو تو اس مدعے کو وہ گروپ میں ہرگز نہ اٹھائے، گروپ میں اس پر بحث بالکل نہ کریں، بلکہ براہ راست ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ گروپ میں اس قسم کی بحث کرنے سے بے چینی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات ان پر خوش دلی سے عمل کریں گے اور ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے میں ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آمین۔ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت دیر سے اساتذہ کی باتوں کو بغور سن رہے ہیں ماشاء اللہ، اور اس پر سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا اور جو سامعین اور سامعات ہیں سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساری باتیں، ہر طرح کی باتیں ماشاءاللہ بیانات میں آ چکی ہیں، قرآن سے متعلق، علم سے متعلق، تعلیم سے متعلق، ٹائم اور وقت سے متعلق، اسی طرح اکیڈمی کے جو ضوابط اور قوانین ہیں، جو رولس ہیں، اس سے متعلق ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ بس ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی لمبی چھٹی کی ضرورت ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 مہینہ، جیسے آپ کہیں اپنا اگزام دے رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ضرورت ہے زیادہ دن چھٹی کی، تو آپ جو ہے ہمارے جو کیا نام ہے ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں مولانا محمد صاحب، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں چھٹی کے لیے۔ اور اگر لمبی چھٹی نہ ہو، 1 دن کی چھٹی کرنی ہے، جیسے آج ہمیں کلاس میں نہیں آنا ہے، تو آپ صبح اطلاع کر دیں، میسج کر دیں مجھے یا مولانا محمد صاحب کو میسج کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال جو کلاسیں شروع ہوں گی کل سے، وہ ایک تو عالم کلاس یہ شروع ہوں گی، دوسری کلاس تفسیر کی کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ، اور تیسری تجوید، اور چوتھی ناظر کلاس۔ یہ 4 کلاسز انشاءاللہ کل سے ہی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ 3 کلاسز ایسی ہیں، بلکہ سکون کا ایک کورس ہے، سکون کی ایک کلاس، وہ بھی کل شروع ہوگی انشاءاللہ، لیکن سکون کی جو کلاس ہے وہ کل صبح سے نہیں، کل شام میں شروع ہوں گی وہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے 3 کلاسیں اور ہیں، ایک دینیات کی کلاس، اور اس کے علاوہ ایک اردو زبان، اور ایک تیسری کلاس ہے عربی زبان۔ یہ 3 کلاسیں ایسی ہیں، یہ انشاءاللہ 6 جولائی کو شروع ہوں گی، آنے والے منڈے کو۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ابھی ساری کلاس کو شروع کرنا اور سب کو ایک ہی دن میں ہینڈل کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم سب بھی انسان ہیں، تو اس لیے پہلے دن 3-4 کلاس انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گی۔ 3-4 دنوں میں یہ کلاسیں انشاءاللہ رننگ پہ آ جائیں گی اور اچھی طرح چلنے لگیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ 3 کلاسیں اور شروع ہوں گی منڈے کو انشاءاللہ 6 جولائی۔ اچھا، ایک اعلان اور یہ تھا کہ ابھی جو ہے میل اور فیمیل، ہر کلاس میں میل اور فیمیل دونوں رہیں گے فی الحال، یعنی عالمہ میل فیمیل دونوں ایک کلاس میں رہیں گے، لیکن اس میں کیا ہے کیمرہ اپنا آف رکھنا ہے جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور مائک بھی آف رکھنا ہے، ضرورت کے بقدر مائک آن کرنا ہے لیکن کیمرہ آف رکھنا ہے، اپنی سیفٹی کے لیے بھی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے بھی۔ اسی طرح جو تفسیر کی کلاس ہے اس میں بھی میل فیمیل دونوں رہیں گے، صرف جو ٹیچر رہیں گے ان کا کیمرہ آن رہے گا۔ اور اسی طرح جو سکون کا ایک کورس ہے اس میں بھی میل فیمیل دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اور چوتھی کلاس ہے ناظرے کی اور 5ویں تجوید کی، اس میں میل فیمیل الگ رہیں گے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ناظرے میں خاص طور پہ نورانی قاعدہ، اس میں حروف کی مشق کرائی جائے گی، جیسے سامنے والے کو اگر مشق کرانا ہے تو الف با تا سا ان کو پڑھ کر بتانا پڑے گا، پھر ان سے پڑھوانا پڑے گا، تو جو ٹیچر رہیں گے وہ بار بار ان سے پڑھوائیں گے، سنیں گے اور خود پڑھ کر بتائیں گے، تو اس میں ایکسرسائز اور مشق کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں میل فیمیل الگ رہیں گے۔ تو اس میں جو ہے جو پڑھنے والیاں ہیں ان کے لیے معلمہ لیڈیز کا انتظام کیا گیا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں جو میل ہیں ان کے لیے میل ٹیچر کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سبق میں آپ کے جو ٹیچر ہیں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً باتوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں آج بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر کسی کا اگر کوئی سوال ہو، ایک تو وہ سوال کر لے، دوسری چیز اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی ذہنی اشکال ہو، وہ اپنا اشکال بھی پیش کر دے، اپنا سوال پیش کریں ایک ایک کر کے، اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمیں سمجھایا ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، بہت سمجھ آیا اس سے۔ ماشاء اللہ، شکریہ جی۔ جی، اور کسی کا کوئی
کوئی سوال، کسی کوئی اور بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. تفسیر کے کلاس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوں گے بتا دیں. نوٹ بک ہو جائے. جی کیا تفسیر تفسیر کے کی لیے نوٹ کلاس کے بک؟ لیے. ہاں. اچھا ایک بار اور بتائیے، آواز کٹ رہی ہے آپ کی دوبارہ. تفسیر کے کلاس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ بتائیے. اچھا جی جی میں بتا دوں. تفسیر کی جو کلاس ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے استاد جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو تفسیر پڑھائیں گے، آپ دھیان سے سنیں گے. ایک چیز. دوسری چیز، آپ ایک کاپی اور ایک قلم اپنے ساتھ میں رکھیں گے. آپ کو ایسا محسوس ہو یہ بات ویسے ساری باتیں قیمتی رہیں گی، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھول جاتی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو ان کو آپ لکھ سکتے ہیں، ان کو نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ بک پر. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ تفسیر کے لیے آسان ترجمہ قرآن جو ہماری اکیڈمی سے ہی جو کتاب مل جائے گی جو تفسیر کی ہے، وہ کوشش یہ کریں جو تفسیر پڑھنے والے ہیں، تفسیر کورس کرنے والے یا کرنے والیاں، وہ اس کو منگوا لیں آف لائن منگوا کر وہ اس کا خود تھوڑا تھوڑا حصہ مطالعہ کریں. ایک تو آپ خود سنیں تفسیر، اس سے جو حاصل ہو اسے آپ نوٹ کریں. دوسرے آپ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں، ہم اس کے مطالعے کا طریقہ بتا دیں گے. وہ ہندی زبان میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے، اردو زبان میں بھی وہ تفسیر ہے، ترجمہ بھی ہے اور تفسیر ہے. وہ خاص طور پہ جو عوام ہے انہیں کے لیے کتاب لکھی گئی. جی اور کوئی بات جی بتائیے. لنک بھیج دینا اس کی اردو کتاب کی. جی اردو کتاب کی لنک بھیج دے پھر آپ منگوانے کے لیے. آواز آپ کی کٹ رہی ہے بار بار. ایسا ہے آپ ایسا کریں، پرسنل پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ ہمارا پرسنل نمبر گروپ میں ہے، یا مولانا محمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے اور کسی کوئی سوال؟ اور کسی کوئی اعتراض ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر تو ایک کسی کو لکھنا نہیں آتا، نوٹ بنانا نہیں آتا، وہ کیا کریں گے؟ جی جی تو ہندی لکھ جس لیتے ہیں، کو ہندی میں. نہیں نہیں، ہندی اچھا اردو کچھ بھی نہیں آتا، پڑھ سکتی، لکھنا نہیں اچھا تو آتا. ایسا ہے نا، تو میں تو عام بات ایسا کر ہے. رہی ہوں، سبھی کی بات کر جی رہی جی ہوں. میں بتاتا ہوں. جی اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سبق ہو جو جی کلاس ہو اس کو دھیان سے سنیں، پہلی بات. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جی ہے اس کی ریکارڈنگ جی ہوگی، اگر ضرورت جی ہوگی تو ریکارڈنگ لے ہاں کر دوبارہ آپ سن لیں کہ یہاں سے ہمیں سبق نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ سن سکتے ہیں. اور تیسری جی بات یہ ہے کہ جو کتاب آپ کو دی جیسے تفسیر کتاب ہے، تو آپ قرآن کا ترجمہ جو ہم نے بھی بتایا ہے، آسان ترجمہ قرآن آپ ہوں اپنے پاس رکھیں گے، اس کا تھوڑا جی تھوڑا مطالعہ کریں گے، اس حصے کو آپ پڑھ لیں گے جو پڑھایا گیا ہے. یہ ہے اس کا طریقہ. ہوں ایسا نہیں کہ ہوں اگر نہیں لکھیں گے تو علم ہوں حاصل نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے ہاں کہ جو قیمتی بات جی بعض مرتبہ نکل جاتی ہے، اور ماشاء اللہ ریکارڈنگ بھی رہے گی، اگر ہاں ایسی ضرورت ہو تو ہم ریکارڈنگ بھی دے دیں گے. ہاں کریکٹ. کیوں بولے تو ہر ایک کو لکھنا نہیں آتا، بہت آدمی پڑھ لیتا لکھنے نہیں جی جی آتا، بالکل بالکل. لکھنا آتا ہے آپ تو تھوڑا جی جی پرابلم ہو آپ جائے گا نا. میں سبھی کی عام بات کر رہی جی ہوں، بہت سے آدمی کو نہیں ٹھیک. آتا، آپ بہت سے آدمی بہت جی بہت اچھا سوال ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. جی اور جی کوئی بات بتائیے. جی شکریہ. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کسی کوئی سوال ہے؟ اور کسی کوئی سوال ہو تو اچھا ایک بات اور میں اعلان کر دوں کہ جو عالمیت کورس کتابیں ہیں وہ پی ڈی ایف کی شکل میں انشاءاللہ رات میں کسی وقت آ جائے گی آپ کے سامنے، ورنہ صبح ہی آپ کو دے دی جائے گی، کیونکہ صبح 6:45 سے کلاس ہے 6:45 سے 7 بجے تک. تو کل چونکہ پہلا دن ہے تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو بھی ٹیچر رہیں گے، استاذ رہیں گے، وہ آپ کو پڑھائیں گے. پہلا دن ہے، کچھ شروع کی باتیں آپ کو بتائیں گے کتاب سے متعلق، کیونکہ کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے تو کتاب کا ایک تعارف کرایا جاتا ہے. یہ کتاب اس فن میں ہے، کتاب کو کس نے لکھی ہے،
کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو PDF کی شکل میں انشاءاللہ کتابیں رات میں آ جائیں گی، اس کے علاوہ کتابیں آف لائن ہماری اکیڈمی سے ہی ملے گی۔ کوشش یہ کریں اگر کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو اسے آف لائن منگوا لیں آپ، اور آف لائن منگوانے کے لیے آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مولانا محمد صاحب کا نمبر ہے، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں پرسنل، اور ان سے اپنا ایڈریس وغیرہ آپ شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ اس ایڈریس پر وہ کتابیں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی۔